مجلس ایک رزق ہے جو خدا ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ رزق صرف مال نہیں ہے، رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ آپ زیارت عاشورہ کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اے خدا رزق شفاعت نصیب فرما۔ مطلب یہ بھی ایک رزق ہے جو خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یا اللہم ارزقنی البراءہ، خدا مجھے رزق براءت عطا کر۔ دیکھیے محبت اہل بیت بھی رزق ہے، ان کے دشمنوں سے براءت کرنا بھی رزق ہے۔ آپ کو کئی ایسے مسلمان ملیں گے جو آل رسول کے عاشق ہیں، محب ہیں، مطلب وہ رزق ملا ہے، لیکن آپ کو بہت کم ایسے مسلمان ملیں گے جو دشمنان اہل بیت سے بیزاری کرتے ہوں، مطلب اس رزق سے محروم ہیں۔ اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جسے خدا نے دونوں رزق دیے ہیں، مطلب رزق ولایت بھی ہے اور رزق براءت بھی ہے۔ مطلب کسی کو رزق ملے وہ عاشق خدا بنے، پر شیطان سے نفرت کا رزق اسے نہ ملے، مطلب اللہ کے قصیدے تو پڑھے پر شیطان پہ براءت نہ کرے۔ اور براءت کا مطلب یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا تیرے دشمن سے براءت کرتا ہوں اور تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ تو زبان سے ہو سکتا ہے شیطان سے براءت کرے، پر اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں وہ شیطان کا یار بنا رہے اور اللہ سے فراق اختیار کرتا رہے، تو مطلب اس نے رزق عملی نہیں پایا۔ رزق صرف زبانی نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ہر مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس آیت کو پڑھتا ہے، لیکن اس آیت کے رزق سے وہی فائدہ لیتا ہے جو علی کی ولایت کو مانتا ہے۔ تو یہ رزق سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے جو خدا نے آپ سب کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ اور یہ رزق کب ظاہر ہوتا ہے؟ رزق براءت وہ ایام فاطمیہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ ولادت معصوم بھی ضروری ہے، شہادت معصوم بھی ضروری ہے۔ جب آپ ولادت مناتے ہیں تو وہ رزق ولایت ہے، جب آپ شہادت معصوم مناتے ہیں تو شہادت کے نتیجے میں جس نے ظلم کیا ہے اس سے انسان براءت کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ رزق براءت ہے۔ اسی طرح معصوم فرماتے رزق توبہ یہ بھی خدا ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ رزق دعا، رزق مناجات، رزق زیارت امام حسین، کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے، کیونکہ یہ جو خیال خدا آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے یہ پروردگار عالم کا رزق ہے۔ خدا نیکی کا خیال ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کتنے لوگ اس سفر کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن رزق رفاقت کس کو نصیب ہوا؟ وہب قلبی کو نصیب ہوا۔ مطلب کچھ ایسے تھے جو پیدائشی محب مولا کے ساتھ، جب مولا نے دیا بجھایا تو کئی لوگ اس خیمے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن وہب امام حسین کے ساتھ بیٹھا رہا۔ مکتب کوئی اور تھا، مذہب کوئی اور تھا، لیکن اس نے مشرب حسین سے جب رزق لیا تو آج تک ہر مجلس میں وہب کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب مجلس اہل بیت میں آؤ تو کم از کم ہر مجلس کے بعد شکر خدا کیا کرو؟ ادا کیا کرو۔ اب رزق مل رہا ہے، لیکن کیا یہ صرف یاد سیدہ ہے یا اس یاد سے میں نے کچھ حاصل کرنا ہے؟ ہماری طرح لوگ تھے، کچھ مولا علی کے مددگار بنے اور کچھ وہ تھے جو علی بن ابی طالب کے گھر پہ آگ لے کر آئے۔ اچھا یہ نہیں کہ کچھ نے رسول کی باتیں سنی تھیں کچھ نے نہیں سنی، سب نے سنی۔ یعنی جب دروازے سے گزرتے تھے جھک کے سلام کرتے تھے، سب کو پتا تھا کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی فضیلت چھپاتے تھے، گھروں میں باتیں ہوتی تھیں، سب کو پتا تھا۔ سب کے سامنے کہا فاطمہ بضعۃ منی،
میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی پورے مکے اور مدینے میں اگر کوئی بی بی زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، فاضلہ تھیں، عالمہ تھیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا تھی. قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتی تھی. خواتین اگر احکام پوچھنا چاہتی تھیں تو کس کے در پہ جاتی تھیں؟ یعنی صحابیات اگر کسی کے در پہ جاتی تھیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا تھی. یعنی علم کے اعتماد سے کسی سے پوشیدہ نہیں تھی. تبھی کہتے ہیں دشمن نے جب پلاننگ کی کہ علی کے گھر پہ حملہ کرنا ہے تو دشمن کی پلاننگ میں سیدہ تو تھی نہیں. یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ جو بی بی کبھی گھر سے نہیں نکلی، نابینا گھر جاتا ہے تو اپنے والد گرامی کو یہ کہتی ہیں کہ بابا اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے. یہ سارے فضائل امت میں مشہور تھے کہ ایسی زاہدہ بی بی ہیں. تو کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم دروازے پہ جائیں گے تو یہ بی بی آئیں گی. یعنی یہ کسی کی پلاننگ میں نہیں تھا. ایک تصور بنایا ہوا تھا سیدہ کے لیے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بچے آئیں گے یا کچھ اور ہوگا اور ہم علی بن ابی طالب کو بڑی آسانی سے لے کر چلے جائیں گے. یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بی بی مسجد میں آئے گی حق مانگنے کے لیے. یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بی بی دروازے پر آئیں گے. مطلب بالکل ایسے ہے کہ جو مدینے میں رہنے والے شیعہ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ علی کی بیٹی اور بازار میں آئے گی، علی کی بیٹی دربار میں آئے گی، علی کی بیٹی خطبہ دے گی اور یزید سے مخاطب ہو کے باتیں کرے گی. تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نا. تو یہاں پہ دفاع ولایت میں سیدہ جب قدم آگے بڑھاتی ہیں کہ مطلب جب ولایت خطرے میں آتی ہے تو صرف مردوں پر واجب نہیں ہے. حفظ ولایت اور اس ولایت کی حفاظت میں اگر کوئی پیش ہے وہ عورتیں ہیں. یہ اللہ نے عورت کا مقام رکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی دشمن بن رہے ہیں. یہ نہیں کہ علی کی فضیلت امیر شام پہ آیا نہیں تھی، طلحہ و زبیر پہ آیا نہیں تھی. اعلیٰ ترین شخصیتیں جو جنگ جمل میں آئی، ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف مثلا نبی کی زوجہ ہے. تو بھائی امتی تو پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امتی کے لیے داماد کا بھی وہی احترام ہے، ازواج کا بھی وہی احترام ہے جن کے لیے قرآن کہے کہ یہ تمہارے لیے ماؤں کے برابر ہے. امت کیا کرے؟ مثلا اگر مولوی آپس میں لڑے تو بات بنتی ہے، لیکن عام بندہ کہے گا کہ یہ بھی مولانا محترم ہے، یہ بھی مولانا محترم ہے، میں کس کے پیچھے جاؤں بھائی؟ دونوں ایک میدان کھڑا کر دیں، میدان جنگ کھڑا کر دیں، اس کے لیے بھی مشہور ہو ادب کرنا ہے، اس کے لیے بھی مشہور ہو ادب کرنا ہے. دونوں قابل احترام ہے اور قرآن کی آیتیں دونوں کے لیے بولے ہیں. کبھی آئے انما یرید اللہ، کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کبھی ازواج کے بارے میں آیتیں آ جائیں کہ یہ امہات المومنین ہیں. تو ظاہر جو بیچارہ مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی مسجد میں جاتا ہے اور 2 لشکر لگ جائیں تو وہ تو پریشانی میں کس لشکر میں جاؤں گا؟ ایک طرف نبی کی بیٹی، ایک طرف نبی کا داماد، دوسری طرف بھی بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں نا اس زمانے کے مسلمان کے لیے، کیونکہ جنگوں میں ساتھ، میدانوں میں ساتھ، فتوحات میں ساتھ، کسی نے مال قربان کیا، کسی نے بچے قربان کیے، سارے ساتھ ساتھ ہیں. مسئلہ ہے نبی کی رحلت کے بعد. جب تک رسول ہے تو شیر و شکر ہے، اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. زبیر علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کچھ علی کو بخن بخن کہہ رہے ہیں. علی کے چہرے کو کیوں کا نبی آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر کرتے تھے مولا علی کا. یہ صحیح بات ہے جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا. واقعاً کوئی جھگڑا نہیں تھا، سارے ساتھ ساتھ تھے. مسئلہ ہے رسول خدا کے بعد، رسول کے بعد خلفاء بنے ہیں. دوسرے خلیفے کو بھی مارا گیا، تیسرے خلیفے کو بھی مارا گیا.
حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا. پھر آتے ہیں جنگ صفین. اب جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، کیا ہو گیا اس معاشرے کے مسلمان کو کہ اپنے خلیفے کو قتل کرنے چلا. ہم آج تو قصیدے بیان کرتے ہیں وہ خلافت راشدہ کے ہوں یا ہم شیعہ ولایت علی رضی اللہ کی بات کریں، تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو خلیفہ کش بنا، خلیفے کو قتل کرنے لگا. یعنی پہلی خلافت سے ہٹیں اور دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، اور امام حسن کو 5ویں خلافت بھی مانا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں لاتا ہے. یعنی ایک بھی ایسا خلیفہ نہیں جیسے ہم یہ بولیں کہ امریکہ نے آ کے مارا تھا. مسلمانوں نے مارا، کلمہ پڑھنے والوں نے مارا. اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے نے مارا. تیسری خلافت میں دیکھیں پورے مسلمانوں کا ایک ہجوم ہے، یہاں تک کہ زوجہ بچانا چاہتی ہیں اور ان کی انگلیاں تک کاٹ دی جاتی ہیں. ایک عجیب سا مسلمانوں میں. تو یہ اختلاف صرف آج کا نہیں ہے. اگر آدمی تاریخ پڑھے اس زمانے کے مسلمانوں کے احترام کو کیا ہوا. آج کا مسلمان صدیوں کے بعد نعرے مارتا ہے، لیکن اس زمانے کا مسلمان. اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسری خلافت تیسری خلافت، علی جیسے امام کو بھی شہید کر دیا گیا. بات صرف اصحاب کی نہیں ہے، بات صرف اولاد کی نہیں ہے. مطلب اصحاب کو بھی قتل کیا، اولاد کو بھی قتل کیا. اور بعض واقعات میں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا گیا. اور یہ کون ہے؟ محمد کی امت کے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے. تو اصل جو قرآن انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ 70% آف قرآن جو ہے وہ ذکر بنی اسرائیل ہے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ بنی اسرائیل کی امتیں یا فرعونی اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا. کبھی ناقہ صالح کو قتل کیا، کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا، کبھی اتنے معجزات دکھانے کے بعد بھی گوشالہ پرست بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے ید بیضاء، کبھی لکڑی سے اژدہا کو بنانا، کبھی سمندر کو زمین میں بدل دینا. اور اس کے بعد بھی جب وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناھا بعشر، جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو حضرت ہارون کو امت چھوڑ دیتی ہے، گوشالہ پرست بن جاتی ہے. اور نبی فرماتے ہیں الساء بالساء، جو امت بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کرے گی. یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا. آپ نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. الانہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں. فرمایا نہیں، یہ نبی زادوں کو قتل کریں گے. کام تو وہی کریں گے نا. اشراف امت، عالم امت، لقب ہے آل محمد کا نا، عالم امت ہے نا. یہ امت کے اور ان کے آل کو قتل کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح بنو اسرائیل نے کیا. موسیٰ کی غیبت 40 دن کی تھی، یعنی پردے غیب میں گئے موسیٰ. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. کتنے معجزے دیکھے امت نے. فرعون سے بچایا، اژدہا بنایا، ہاتھ میں نور دکھایا، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کروایا. کبھی من اتر رہا ہے، کبھی من و سلوا اتر رہے ہیں. اتنے معجزے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد امت کیا بن جاتی ہے؟ وہیں پہ پلٹ جاتی ہے. مطلب اسی جہالت میں چلی جاتی ہے جس جہالت سے اس کو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ نکالا تھا. گوشالہ پرست. میں کئی مجالس میں بیان کر چکا ہوں. کبھی جب تک آپ تاریخ میں سوچیں گے نہیں، ہدایت نہیں ملے گی. کبھی کا تفکر ساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ. کچھ کہتے ہیں 1 گھنٹے کا سوچنا، لیکن ہم کہتے ہیں نا فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ. کچھ ترجمہ یہ کرتے ہیں اس گھنٹہ نہیں، کہتے ہیں اس گھڑی اور ہر گھڑی. التفکر الساعہ، 1 گھڑی کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے.
بن سوچے جو زندگی ہوتی ہے نا، 70 سال بن سوچے زندگی گزر جاتی ہے. میں کیا پہن رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کس سے رشتہ بنا رہا ہوں، میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میں نے کس کو اپنا امام بنایا، میں نے کسے عادی بنایا. کئی جنازے ایسے ہم دفن کر کے آتے ہیں 5 منٹ سوچتے نہیں ہیں کہ میں نے بھی اس قبر میں جانا ہے. کئی بچوں کی ولادت کو دیکھتے ہیں، کئی درختوں کو اگتا ہوا دیکھتے ہیں. سردی کا موسم ہے نا، اللہ کہتا ہے میں چیزوں کو مارتا ہوں پھر زمین کو زندہ کرتا ہوں. اس میں میری نشانی ہے نا. اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ جگہ جگہ تجھے میرا اثر نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تو اثر کو دیکھے جیسے علی دیکھتے تھے نا. جب تک نگاہ نگاہ علی نہ بنے، جب تک فکر فکر علی نہ بنے، یعنی جب تک آپ سلمان کی طرح سوچو گے نہیں تب تک سلمان نہیں بنو گے. دیکھیے نا، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے. آپ اچھے اسٹوڈنٹ تب بنتے ہو جب ٹیچر کی طرح سوچنا شروع کر دو. سوچ اگر غلامانہ ہو اور بندہ رہے کسی بادشاہ کی گود میں، غلام ہی رہے گا. لیکن اگر سوچ بندے کی بادشاہ نہ ہو، اچھی سوچ ہو، آزاد سوچ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کچی آبادیوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں بڑی سوچ کی وجہ سے، اور بڑے بڑے افسروں کی اولادیں ہوتی ہیں جو نکمی رہتی ہیں، کچھ نہیں بنتی کیونکہ سوچ ان کی کم ہوتی ہے. اہل بیت کا کام تھا آپ کی سوچ کو بدلنا، کہ یہ سوچو اتنے بڑے بڑے برج کس طرح گر گئے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. شمر کی مثال آپ کے سامنے ہے. عالی ترین مثال اگر دی جا سکتی ہے وہ جناب زبیر کی مثال ہے. رشتہ داری بھی ہے، پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، لیکن مولا فرماتے وہ زبیر جو عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، لیکن ایک جنگ آتی ہے جو علی بن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اہل بیت کا کام ہے فکر بشر کو بیدار کرنا. اب شیطانی طاقتیں اسی چیز کی دشمن ہیں. وہ کہتی ہیں گفتگو تو ہو پر فکری نہ ہو، قصے تو سنو پر فکر نہ کرو، قرآن پڑھو پر غور نہ کرو. 10 بار مولوی آپ کو قصہ سنائے گا، اللہ نے آسمان سے یہ اتارا، اللہ نے آسمان سے وہ اتارا اور یہ بچڑا پرست بن گئے، لیکن آج تک سوچا نہیں کہ بچڑا پرست کیوں بنے. اور رسول جب کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی. بنی اسرائیل نے نبی کو چھوڑا، اس کے بعد حضرت ہارون کو دھکے دے کر گھر کے اندر قید کیا. کچھ تاریخ بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کے ہاتھوں کو باندھا، مجبور کر کے ایک جگہ پہ بٹھا لیا، اور وہ یہودی سامری جس نے ان کے لیے بچڑا بنایا تھا بچڑا پرست بن گئے. کس کو چھوڑ کے؟ ولی کو چھوڑ کے. کس کو چھوڑ کے؟ جس کو موسیٰ بنا کر گئے تھے کہ اگر میں غیب میں جا رہا ہوں اور غیب میں جانے کے بعد اگر کوئی تمہیں ہدایت دے سکتا ہے وہ کون ہے؟ ہارون ہے. اور ہارون کے مقابلے میں جو بنایا جائے گا وہ بت ہوگا، اور اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہاں رسول دنیا سے جاتے ہیں. امت نے علی کے ساتھ وہی کیا جو بنی اسرائیل نے ہارون کے ساتھ کیا. ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی. وہ امام جو باعث ہدایت ہے، وہ امام جو سلونی کا دعویٰ کرے. تیسری خلافت بھی جب علی کو دی جا رہی ہے تو ود کنڈیشن کہ علی اگر فلاں کی سنت پہ عمل کرو گے تو تخت ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. کہ برملا ہے، آپ جا کے تاریخ پڑھی ہے. اور مولا علی نے یہ بتایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کبھی حق نہیں چھوڑتا. فرمایا حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میں اگر عمل کروں گا تو سنت رسول پر، دوسروں کی سنت پہ نہیں. کہ علی اتنی سی شرط ہے اگر مان لو تو آپ کو بنا دیا جائے گا. اور یہ بھی برملا اگر خالد زندہ ہوتے تو حضرت علی کو نہیں بنایا جاتا. یہ ظلم تھا امام کے حق میں، جو عالم بھی ہے، جو شجاع بھی ہے، جو حسب والا بھی ہے، جو نسب والا بھی ہے، جس کی فضیلت میں ایک نہیں سینکڑوں حدیث رسول نے بیان کی ہیں. اس کی باری کب آتی ہے؟ مطلب جو معیار رسول گرامی بتا کر گئے ان معیاروں پہ حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب نہیں کیا گیا. اس بحث کو چھوڑ دیجئے کس نے کیا کیا. سوچئے یہ امت نے ایسا کیوں کیا.
جناب سیدہ کا واقعہ بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن اس واقعے سے تھوڑا ہٹ کے ہم آگے چلے جائیں۔ کربلا کا واقعہ رونما کیوں؟ فاصلہ دیکھیں رسول کی دنیا سے رحلت میں اور کربلا کے واقعے میں 50-60 سال کا فاصلہ ہے بھائی۔ 60 سال میں امت کو ایسا کیا ہوا جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کے گلے پر چھری چلانے لگے۔ 60 سال میں امت کے حیا کا معیار یہ تھا کہ نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ اسی دربار میں منبر پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دے رہا ہے اور اسی محمد کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر بھی ہے۔ نو کے نیزہ پر بھی ہوتا تو امام سجاد برداشت کر لیتے، نو کے نیزہ پہ نہیں، اپنے سامنے رکھ کے چھڑی سے حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے۔ اور حدیثیں بربلا ہیں کہ نبی ان ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، سیدہ ان ہونٹوں کو چوما کرتی تھی۔ کبھی سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی اپنے نماز جمعہ کے خطبوں کو روک کر حسین کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ تو امتیں ایسی کیوں بنتی ہیں؟ خدا اس کا ایک ریزن بتاتا ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس دل نے اپنے الہ کو بدل لیا، من اتخذ الہہ ہوا، اس ہوا سے بچو، یہ ہوا سب سے خطرناک ہے۔ اگر اتنے سچے ساتھ رہنے والے بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کہ جن کو پتا تھا امام حسین کا مقام کیا ہے، قافلے میں امام حسین کے ساتھ چلے، 1-2 دن کا سفر نہیں تھا، مہینوں امام حسین کے ساتھ تھے، اور آخری دن جب عاشورہ کا دن ہوتا ہے، شب عاشور ہوتی ہے، کچھ لوگ امام حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خیام حسینی میں بڑا رش تھا، جب آپ تعداد پڑھتے ہیں تو قافلہ ٹوٹتا جاتا ہے۔ مثلا اگر 2000 لوگ امام حسین کے ساتھ تھے تو اس سفر میں چلتے چلتے کچھ لوگ دولت کی وجہ سے، کچھ لوگ مولا کی فتح کی وجہ سے، کچھ لوگ مال کی وجہ سے، کچھ لوگ غنائم کی وجہ سے، یعنی جس کا جو مقصد تھا وہ ٹوٹا، اس نے حسین کو چھوڑ دیا، چھوڑتے گئے۔ عاشورہ کے دن وہ بچے جو خالص تھے، جن کے قلوب میں ہوا نہیں تھی، لا الہ الا اللہ، میرا کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب الہ اور اللہ میں بڑا فرق ہے کہ سارا معاملہ قلب کا ہے، دل کا ہے۔ ہو سکتا ہے زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ کہے یا علی ولی اللہ کہے، لیکن اس کا الہ کوئی اور ہو۔ علماء فرماتے ہیں لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں، پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، تو شکر کرو ابھی تک امام زمانہ نہیں آئے۔ آتے ہوئے سمجھو امام کے پاس ایک مشین ہے، وہ چیک کریں گے کس کے دل میں الہ کون ہے۔ الہ کا مطلب کیا؟ محبوب، معشوق، پیار اس دل میں کس کا ہے۔ اب اس پیار کا مقابلہ ہوتا ہے، کبھی یہ پیار خدا کی محبت سے بڑھ جاتا ہے، جب یہ بڑھ جاتا ہے نا تو مطلب تیرا الہ اللہ نہیں ہے جس سے تو پیار کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس جماع کو کسی سے محبت ہو گئی، اب یہ محبت آ گئی ٹکر میں باپ کی محبت کے، ماں کی محبت میں۔ مثلا ماں نے کہا مثلا فلاں سے بات نہ کرو، فلاں کو چھوڑ دو، کہ میں آپ کو تو چھوڑ دوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، تقابل ہو گیا نا۔ اب الہ وہ محبت بن گئی، کسی کو گاڑی سے، کسی کو شہرت سے، کسی کو مقام سے، یہ محبتیں چلتی رہتی، انسان مجموعہ ان محبتوں کا۔ تبھی قرآن قطعاً نہیں کہتا کہ بے تحاشا محبت اولاد سے کرو، کا خطرناک ہے، کبھی نہ کہ بے تحاشا محبت بیوی سے کرو، کا خطرناک ہے، کبھی بھی نہیں کہا بے تحاشا محبت مال سے کر، دولت سے، کا خطرناک ہے۔ یہاں تک بول دیا کہ اولاد فتنہ، مال دنیا فتنہ۔ فتنہ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت بندے کو باغی بنا دیتی ہے، کئی اولاد کی محبت میں باغی ہو جاتے ہیں، کئی مجازی محبتوں میں باغی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دل بڑا مقدس ہے۔ میں مجلسوں میں اس دل کی مثال پانی سے لیتا ہوں، پانی کتنا صاف و شفاف ہوتا ہے، اور پانی کا ایک نازک پن یہ بھی ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر رنگ کا، کسی لال رنگ پیلا رنگ چلا جائے وہ پورے رنگ کو پکڑ لیتا ہے۔ دل بھی اسی طرح ہے، کا دل بڑا پاک ہے، ہر کسی سے دل نہ لگایا کرو۔
یہ جس سے بھی لگتا ہے نا اس کا رنگ کیا کرتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے. جس سے بھی لگے گا یہ ناممکن ہے رنگ نہ پکڑے. تبھی قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. کون ہے جو اپنے دل کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ پر محمد آل محمد صلوات. یہ بڑا نازک ہے، دل صاف ہے، شفاف ہے. یہ ذائقہ بھی جلدی پکڑتا ہے، یہ رنگ بھی جلدی پکڑتا ہے. کبھی کہا رفیق ناباب سے بچو، غلط دوست سے بچو. کہ زبیر کبھی علی سے جدا نہ ہوتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا. بیٹے نے باپ کو علی کا مخالف کر دیا. جنگ جمل کبھی نہ ہوتی اگر کچھ لوگ آ کر باتیں نہ بناتے. یہاں تھوڑی دوری ہوئی نا، امام ولایت کا مطلب یہ ہے تمہارا ہاتھ امام کے ہاتھ سے جدا نہ ہو پائے. بڑے بڑے نبیوں سے جدا ہو گئے. نوح کا بیٹا، قارون کا واقعہ، یعقوب کے بیٹے. یہ قرآن کیوں کس سے بتا رہا ہے؟ بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن دلوں میں حسد کا زنگ لگ گیا. بھائی کے قاتل بننے چلے. مذاق نہیں بتا رہا قرآن. ابتدا انسانیت آدم اور حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں. حب ذات کی وجہ سے من اتخذ الہہ ہوا، جب الہ ہوا بن گئی تو بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. بھائیوں نے بھائی کو نہر کے اندر ڈال دیا. یوسف کی عمر کیا تھی؟ بھائی تھے، قاتل بنے اپنے ہاتھوں سے. اب مسلمان بولے کیسے ممکن ہے امت اپنے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگائے؟ کیسے ممکن ہے یعقوب کے بیٹے اپنے بھائی کو گرا دیں؟ کیسے ممکن ہے حابیل قابیل کا واقعہ پیش آ جائے؟ قرآن تو سگے رشتوں کی بات کرا، آپ الگ رشتوں کی بات کر رہے ہو. کیسے ممکن ہے قارون موسیٰ کا دشمن بن جائے؟ کیسے ممکن ہے زبیر علی کے مقابلے میں آ جائے؟ یہ دل اگر کسی چیز کا عاشق بن جاتا ہے اپنوں کا قاتل بن جاتا ہے. یہ بالکل نیچرل واقعات ہیں کہ پاکستان نظر نہیں آتا. بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، باپ نے بچوں کو قتل کر دیا، بیٹے نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا. ڈیلی ہم واقعات سنتے ہیں. بھائی یہ انسان ہے. نبی اسی لیے آئے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام یہی ہے بشیرم و نذیرہ، بشارت بھی دے، ان کے وجود کو تزکیہ بھی کرے. اور خدا پھر خود کہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ حکم سب کے لیے ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا. جس نے تزکیہ کیا وہ سلمان بنا. وقد خواب من دساہا، اور جو سویا رہا وہ دشمن زہرا بنا. یہ بات تزکیے کی ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہ سلسلہ وہاں تک تھا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اور اخلاق کا معیار یہ تھا رسول گرامی کا. کسی نے کہا مثلا یا رسول اللہ فلاں شخص شرابی ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص فلاں گناہ مبتلا ہے، کہ خبردار کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کرو. اخلاق کی پھر بلندی. ایک بندہ برا کر رہا ہے کہ خبردار اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو. یا رسول اللہ کب تک فیصلہ نہ کروں؟ کہ جب تک زندہ ہے. ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے آخری دن میں یہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے. ایسا نہ ہو تو آج فیصلہ سنا دے اور کل تجھے ہی شرمندگی اٹھانا پڑے کہ میں جسے کہہ رہا تھا. اسی لیے ایک فلسفہ جو مکتب تشیع میں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے فلاں کی ابتدا کیا ہے، اس کی زندگی کا بیچ والا حصہ کیا ہے، یہ دیکھو اس کی انتہا کیا ہے. حر نے مولا حسین کا راستہ روکا، لیکن یہی ہو رہا ہے جس کی انتہا دیکھو حسین کی جھولی میں سر بڑا ہے اور جان دے رہا ہے. اگر کوئی اس کی ابتدا کو دیکھ کے حر کو برا بلا کہے پر انتہا کو نہ دیکھے، وہ آخر میں پچھتائے گا. اور کسی کی خوبصورت انتہا بھی نہیں دیکھنا، اس کی انتہا کو دیکھنا وہ کیا بنا تھا. ابتدا اچھی ہو پر انتہا میں قاتل زہرا بنے. ابتدا میں 17 حج ہوں
شمر نے 17 حج پیدل کیے ہیں، مؤذن ہے لشکر یزید کا، انتہا دیکھیے، حسین کے سینے پر سوار ہے اور گلے کو کاٹ رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، امتوں میں بھی انسان گزرے، انبیاء کے بیٹے، یہ اللہ واقعات سناتا ہے۔ اصل جنگ ہے جنگ نفس، اور اہل بیت ہمیں اس جنگ سے نکالنا چاہتے تھے۔ تاریخ سبق ہے، سوال یہ ہے کہ آج میری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے وجود کا الہ کوئی اور ہے، نام اللہ کا لے رہا ہوں پر اس دل کا قبلہ غلط محبت بن چکی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں مومن، ہماری آمد تمہارے قلوب میں ہوتی ہے، دل کو پاک بنا۔ یہ بدن وہی کرتا ہے جو دل کہتا ہے۔ اب اگر دل میں غلط محبت آ گئی تو بندے کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں۔ اگر دل میں اچھی محبت آ گئی تو آپ کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تبھی فرمایا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اچھی محبت ڈال۔ فرش عزا پہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم فرش عزا کے ذریعے اس کے دل کے پیالے میں حسین کی محبت کو اتار دیں۔ اگر آج مجلسیں نہ ہوں تو دل پریشان ہو، کیونکہ معاملہ جو ٹی وی کا ہے، میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، موبائل کا ہے، ان سب نے انسان کے دلوں کو نجس کر کے رکھا ہے۔ ایک بے سکونی اور عدم اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ مجلس حسین ایک نور ہے جو آپ کے دل کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔